بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما۔ یہ سورۃ الفجر، اس کی پہلی 20 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور اس سورت کا نام جیسا کہ پہلی ہی آیت میں آ گیا ہے، والفجر، قسم ہے فجر کی، اور اس کی آیات اس کے نزول کا پتہ دے رہی ہیں کہ یہ مکی صورتوں میں ہے یا مدنی میں سے۔ یہ قاعدہ تقریباً اکثر صورتوں میں جو گزری ہیں یہی آ رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی آیات اور بڑی بڑی باتیں، تھوڑے سے کلمات میں بہت زیادہ معانی، یہ نشانی ہے ان صورتوں کی جو کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ اور آگے چل کر اس صورت میں جو اللہ رب العزت نے عاد، سمود، فرعون، ان لوگوں کے انجام کا تذکرہ کیا ہے جو دنیا میں بڑے متکبر تھے، ان کی طاقت، ان کے جسم، جسامت، ہر اعتبار سے فوجیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے وہ کسی کو اپنے برابر کچھ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ فرعون کے بارے میں تو معروف ہے نا کہ اس نے تو اپنے آپ کو رب کہلوانا شروع کر دیا تھا۔ فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلی، لوگوں کو اکٹھے کیا، منادی کروائی، اور اس لوگوں کے اجتماع میں کہہ دیا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ ان لوگوں کا تذکرہ اور ان لوگوں کا انجام جو اللہ نے کیا، اس کا تذکرہ یہاں اسی صورت میں جو مکہ مکرمہ سے متعلقہ یا مکہ مکرمہ کی نازل شدہ ہے، یہ بتاتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی ایام میں نہیں، بلکہ جس وقت مکہ کے مشرکین نے اسلام لانے والے مسلمانوں، اسلام میں داخل ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے ظلم کی چکی خوب تیز کر دی تھی، اور آخرت کا انکار مشرکین مکہ نے کر دیا تھا کہ آخرت واخرت کچھ بھی نہیں ہے۔ ان دنوں میں جا کر اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی اور انہیں توجہ دلائی کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو،
تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تم سے پہلے بڑی بڑی طاقتور قومیں، بڑے بڑے ظالم بادشاہ اور ان کے لشکر آئے اور ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا جنہوں نے ہماری نہ مانی، تم تو ان کے مقابلے میں کوئی چیز بھی نہیں ہو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے خلاف بازار گرم کر دیا تھا، ان دنوں میں جا کر یہ صورت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی تھی۔ اور جیسا کہ پہلے بھی کئی صورتیں گزری ہیں، اللہ رب العزت اصل بات بیان کرنے سے پہلے 1 2 3 4 6 7 چیزوں کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ پہلے ایک صورت گزری ہے 7 قسمیں، اور یہاں بھی آپ دیکھیں والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، قسم ہے جوڑی کی، قسم ہے طاق کی۔ کتنی ہو گئی؟ فجر، لیال عشر، شفع، وتر، 4، اور 5ویں واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ چلے۔ 5 چیزوں کی قسمیں اللہ رب العزت نے کھائیں، اور پھر پوچھا کہ کیا ان قسموں کے بعد کسی اور قسم کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اب بھی کسی عقل مند کو ضرورت باقی ہے کہ اور قسمیں کھائی جائیں؟ اور ان قسموں کے کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے جو اصل بات ہمیں بتائی وہ آگے جا کے آتی ہے کہ وہ اصل مدعا اللہ رب العزت کا کیا ہے۔ یہاں پہلی ہی آیت میں قسم کھا کر اس سورت کا نام بھی بتا دیا، والفجر، قسم ہے مجھے فجر کی۔ اب یہ 4 یا 5 چیزیں جو مسلسل جن کی قسم کھائی گئی ہے، ان 4-5 چیزوں کے سلسلہ میں مجموعی طور پر جو ایک چیز آتی ہے وہ ہے ان آیتوں میں، ان قسموں میں ماہ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کی عظمت، ماہ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کی عظمت۔ اب یہاں نظر تو نہیں آ رہا کہ یہ ذوالحج ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں جو ولیال عشر کہا ہے، فجر کے بارے میں تو یہ ہے کہ یہ کسی بھی دن کی فجر ہو سکتی ہے، لیکن 10 راتیں، علماء تفسیر نے لکھا کہ یہ ہر مہینے کی 10 راتیں تو ممکن ہیں، لیکن دراصل یہ ماہ ذوالحج کی پہلی 10 راتیں، ماہ ذوالحج کا عشرہ اولا جسے کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے اس عشرے کو بہت ہی عزت، بہت ہی مقام دیا ہے۔ قرآن کریم سورۃ توبہ آیت 36، اللہ رب العزت نے ہمیں پہلے نمبر پر اس آیت میں ہمارا سال کا کیلنڈر بتایا کہ تمہارے سال کے مہینے کتنے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں، قرآن کریم نہیں، ام الکتاب، جس میں اللہ رب العزت نے جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، سب لکھا رکھا ہے۔ اس ام الکتاب میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ام الکتاب میں میرے نزدیک ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ 12 تو معروف ہے نا، یہاں 10 11 12، ہم ذرا تھوڑا اپنے انداز سے 12 کر لیتے ہیں، ہے 12، جیسے ہم نے ثقبہ کو تقبہ بنا رکھا ہے، ثوب کو توب کہتے ہیں۔ یہ ثوب جو ہے قمیص عربی میں ثوب ہے، اور ہمارا پاکستانی انڈین عربی بولے گا تو توپ کہے گا۔ اسی طرح یہ محلہ جو خبر کا سب سے بڑا محلہ ہے، ہمارے ایک شیخ کہا کرتے تھے کہ ثقبہ دولہ بحالہ، کہ یہ تقبہ محلہ نہیں، یہ پوری حکومت ہے، پورا ملک، اس کو ہم نے تقبہ بنا رکھا ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے 12 شہرن کہا، 12 مہینے، ان عدت الشہور، عدہ تعداد، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہیں، اور 12 مہینوں میں سے فرمایا منہا 4 حرم، منہا 4 حرم،
ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے وہ ہیں جو کہ حرمت والے ہیں۔ گویا کہ اللہ نے ہمارا کیلنڈر آج کا نہیں، یہ بہت پہلے بنایا۔ اور کب بنایا؟ اسی آیت میں، آیت 36 میں موجود ہے، یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے زمین آسمان بنائے تب سے اللہ نے 12 مہینے بنائے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جو بہت ساری وضاحتیں فرمائیں، اسی موقع پر ایک وضاحت یہ بھی فرما دی کہ وہ جو 12 مہینے ہیں ان میں سے اللہ نے خود فرمایا 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے حرمت والے کون کون سے ہیں؟ 3 متوالیات، ان میں سے 3 مہینے وہ ہیں جو اکٹھے جڑے ہوئے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے مسلسل ہیں۔ ہمارے کیلنڈر میں نمبر 1 اور 11 اور 12، لیکن 1 اور 11 12 اگر کل 12 ہی مہینے ہوں تو سرکل میں یہ اکٹھے ہی آتے ہیں، کیونکہ سال تو سرکل میں ہے نا۔ 1 مہینہ ختم ہوا، دوسرا شروع ہوا، 12 11 1، یہ 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 تو اکٹھے ہیں، اور چوتھے کے بارے میں فرمایا وَرَجَبُ مُضَر الَّذِي بَيْنَ جَمَادَ وَشَعْبَان، چوتھا مہینہ ہے رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو رجب صرف نہیں کہا، ہمارے یہاں کیلنڈروں میں، ڈائریوں میں لکھا ہوتا ہے رجب المرجب، کہیں کچھ لکھا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب و مضر، یہ قبیلہ بنی مضر کا رجب، ایک قبیلے کی طرف مہینے کا نام منسوب فرما دیا۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان 4 میں سے 1 مہینہ ذوالحج بھی ہے، باقی 3 جو ہیں وہ ایک سائڈ پر رکھ دیں۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے 1 مہینہ ذوالحج ہے، اور اس ذوالحج کے 30 دن ہوں یا 29، ان کے پہلے 10 دنوں کی 10 راتوں کی اللہ نے قسمیں کھائی۔ پہلے والتین والزیتون کے ضمن میں، باقی صورتوں میں جہاں جہاں اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی ہیں وہاں میں ذکر کرتا رہا ہوں کہ اللہ جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس کا ذکر قرآن میں آ گیا، دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کی قسم کھائی، معنی یہ کہ اس کی ایک اہمیت ہے، ایک مقام ہے۔ 12 مہینوں میں سے ذوالحج کا مقام قرآن کریم میں ثابت ہے، اور ذوالحج کے پہلے 10 دن اور ان کی پہلی 10 راتیں یہاں اللہ رب العزت نے ان کی قسم کھا کر ان راتوں کی عظمت اور بڑھا دی ہے۔ تو گویا کہ یہاں جو قسمیں کھائی گئی ہیں یہ عام راتیں نہیں، عام جفت اور طاق نہیں، بلکہ یہ خاص دن ہیں، خاص راتیں ہیں، اور وہ ذوالحج کی راتیں ہیں۔ علماء نے لکھا کہ فجر سے مراد کوئی خاص دن کی فجر نہیں ہے، لیکن تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ فجر سے مراد عید الاضحیٰ کے دن کی فجر ہے، یعنی جب باقی راتیں ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کی راتیں ہیں تو فجر سے مراد یوم العید الاضحیٰ جو کہ حج اکبر بھی ہے۔ ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے اس کا حج اکبر کا، وہ میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں حج اکبری، ہر چیز کو نام اپنی طرف سے دیں گے، حج اکبری۔ اور حج اکبری کے بارے میں کہہ دیا کہ جس سال یوم جمعہ کو یوم عرفہ آ جائے وہ اکبری حج ہوتا ہے، اور اس ایک حج کرنے کا ثواب 70 حجوں کے برابر ہے۔ حدیث بھی جیب سے نکال کے ڈال دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً یہ حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں معروف ہے۔ بلکہ اگر پتہ چلے کہ اس سال حج جمعہ کو آ رہا ہے، کیونکہ کیلنڈروں سے عموماً پتہ تو چل جاتا ہے، اگر پتہ چل جائے تو دور والوں تو الگ،
اس ملک کے اندر رہنے والے، خلیج کے اندر رہنے والے جو قریب کے لوگ ہیں وہ اچھی طرح تیاریاں شروع کر لیتے ہیں کہ پہلے تو شاید نہیں بھی پروگرام تھا، اب ضرور جائیں گے، 70 حجوں کا ثواب ملنے والا ہے۔ اور جس سال جمعہ کو عرفہ آئے، جس سال ہماری تعبیر میں حج اکبر ہو، اس سال مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، جدہ میں گہما گہمی، وہ تو الحمدللہ ہر سال ہوتی ہے، لیکن اس سال کچھ خاص ہی بڑھ جاتی ہے۔ یہ تصور غلط ہے۔ یوم الحج الاکبر، حج اکبر جو ہے وہ عمرہ کے مقابلہ میں، عمرہ کو حج اصغر کہا جاتا ہے، چھوٹا حج، کیونکہ بیت اللہ کا طواف اس میں بھی ہے، احرام اس میں ہے، تلبیہ لبیک اللہم لبیک اس میں ہے، صفا مروہ کی سعی اس میں ہے، مقام ابراہیم کی 2 رکعتیں اس میں ہیں، زمزم اس میں ہے، سارا کچھ اس میں آتا ہے۔ تو اسے کہا کرتے تھے صحابہ کرام حج اصغر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں لوگوں نے حج کو حج اکبر کہا، اور سورہ توبہ کی پہلی آیت میں براءۃ من اللہ ورسولہ، دوسری آیت میں آگے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرما دیا آذان من اللہ ورسولہ یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن اللہ کی طرف سے۔ اور اتفاق ایسا ہے کہ اس سال جمعہ کو حج تھا، لوگوں نے حج اکبر کا وہ پکا اپنی طرف سے نسخہ تیار کر لیا کہ جب جمعہ کو حج آئے گا وہ حج اکبر ہے۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے ذو الحج کے پہلے 10 دنوں کو ایک خاص عظمت عطا فرمائی، حتیٰ کہ فجر اگر 10 تاریخ کی یوم حج اکبر کی فجر ہے، ذو الحج کی 10 تاریخ عید الاضحیٰ کی فجر ہے، تو اور اگر کوئی بھی فجر ہے تو فجر ویسے ہی بڑی اہم نماز ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فجر کے وقت اللہ کے فرشتے قرآن کریم کی تلاوت سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرنا، تہجد میں تلاوت کرنا، یہ مشہود ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں سننے کے لیے، شہادت دیتے ہیں۔ اللہ نے فجر کی قسم کھائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عشاء یہ 2 نمازیں منافقین کے لیے بڑی بھاری ہوتی ہیں۔ ظہر دفتر میں ہو گئی، سارے لوگ ساتھ ہیں، اب جب سارے نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور میں نہ اٹھوں تو کیا کہیں گے، داڑھی رکھی ہوئی ہے نماز نہیں پڑھتا۔ صرف لوگوں کے اس خوف سے وضو کر کے تیار ہو گئے ٹائم پر، عصر بھی دفتر میں ہو گئی، مغرب بھی ہو گئی، اب عشاء سے پہلے گھر آ گئے، نہائے دھوئے، ٹیلی ویژن چالو کیا، اس میں کوئی کیسٹ ڈالا اپنی مرضی کا، وہ بلو ہے، بلیک ہے، ریڈ ہے، وائٹ ہے، اللہ عالم۔ اب عشاء گئی، اور یہ کیسٹ تب تک چلے گی جب تک اس کو ہوش ہے۔ جب نیند کے غلبے سے بے ہوش ہو کر سو جائے گا تو کیسٹ بند ہوگی۔ اب فجر کون اٹھے گا؟ ساری رات جب فلمیں دیکھنے میں، ڈرامے دیکھنے میں، پھول پھول کاموں میں صرف کریں گے تو فجر بھی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر اور عشاء کی 2 نمازیں منافقوں پر بڑی بھاری ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اندھیرے والی نمازیں ہیں۔ ظہر میں روشنی ہے، عصر میں روشنی ہے، مغرب روشنی کا وقت ہے، یہ 2 نمازیں اندھیرے میں ہوتی ہیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ گلی میں آنے جانے والے، آج تو الحمدللہ وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا، لائٹیں اتنی ہو گئی ہیں کہ اندھیرے والی بھی نہیں رہی، پھر بھی سویا ہوا ہے، سستی ہو گئی، ٹیلی ویژن لگا رکھا ہے، سستی ہو گئی۔ 2 نمازیں بڑی بھاری ہو گئیں، کن کے لیے؟ منافقین کے لیے۔ منافقوں کے لیے 2 نمازیں بھاری ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جماعت میں شامل ہو جایا کرو، جماعت میں نماز پڑھنے کے لیے آ جایا کرو۔ اور فرمایا اگر کبھی، صحیح بخاری مسلم کی حدیثوں میں، اگر کبھی لوگوں کو پتہ ہو کہ فجر میں جماعت میں کیا ملنے والا ہے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، فجر کی جماعت میں بھی، عشاء کی جماعت میں بھی یہ لوگ آیا کریں، چاہے انہیں سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے، زمین پر گھسٹتے ہوئے، زمین پر گھسٹنا کیا ہے، اور ٹانگیں چل نہیں رہی،
لیکن یہ گھٹنوں پر سرینوں پر کھینچے ہوئے چلا جاتا ہے. آدمی کو کوئی ضرورت ہو, مجبوری ہو, دنیا داری کام ہو, تو کچھ بھی ہو آدمی پہنچ جاتا ہے, گرتے پڑتے افتاں خیزاں پہنچ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انہیں اس ثواب کا پتہ چل جائے کہ فجر اور عشاء کی جماعت میں نماز کو باجماعت ادا کرنے میں اجر و ثواب کتنا ہے, تو یہ آئیں, یہ ضرور جماعت میں شامل ہوں, ولو حبون, چاہے انہیں اپنے سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے رگڑتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے. اور دوسری حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد بھونا ہوا گوشت ملے گا, تو یہ گھسٹتے ہوئے بھی آ جائیں, کیونکہ پتہ ہے گوشت ملے گا, مزیدار بھونا ہوا گوشت ملے گا, حیدرآبادی بریانی ملے گی پکی ہوئی کھانے کے بعد, تو بھاگے ہوئے آئیں. لیکن وہاں تو ایسی کوئی مادی چیز نظر نہیں آ رہی, وہاں تو ثواب کی باتیں ہیں اور وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ان کو پتہ چل جائے, اگر ان کو یقین ہو جائے, اگر ان کی آنکھیں دیکھ لیں کہ ان کو اللہ کتنا اجر و ثواب دے گا, تو یہ سرینوں کو رگڑتے ہوئے بھی مسجد میں پہنچ جائیں. لیکن مسلمان کا, اہل ایمان کا ایمان ہے کہ جو آپ نے فرمایا وہ سچ ہے. اب جہاں ایمان کی کمزوری آئے گی, نفاق کا دخل عمل بڑھے گا, ساتھ ہی وہ آدمی کمزور ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے فجر کی قسم ایسے ہی نہیں کھائی, فجر عشاء سے بھی زیادہ باری ہے. عشاء کے وقت آدمی بیدار ہے, جاگ رہا ہے, چلے ٹھیک ہے ٹیلی ویژن لگایا ہوا ہے. آج کل کچھ چیزیں ایسی نکل آئی ہیں کہ اس کا ایک بٹن دبا دیں تو جہاں آپ چھوڑیں گے وہیں سے آگے پھر دبا دیں چالو ہو جائے گا. لیکن فجر میں نرم گرم بسترا چھوڑنا, نیند چھوڑنا, یہ کرنا وہ کرنا, اللہ رب العزت نے خاص طور پر فجر کا ذکر فرمایا اور فرمایا والفجر, قسم ہے فجر کی, ولیال عشر, اور قسم ہے 10 راتوں کی. اب یہ 10 راتیں ہیں ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کی 10 راتیں. والشفع والوتر, بعض اہل علم نے, علماء تفسیر نے لکھا کہ 10 راتوں سے مراد کسی بھی مہینے کی 10 راتیں ہیں. ذوالحج کی ضروری نہیں ہے, کسی بھی مہینے کی. پہلی 10 راتیں ہوتی ہیں, اس میں چاند کی حالت آپ دیکھیں, ایک پتلا سا تراشا سا ایک خط سا ہوتا ہے, لائن سی ہوتی ہے, اس سے سٹارٹ ہوتا ہے, بڑھتے 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 10 تاریخ تک کچھ اچھی شکل اختیار کر جاتا ہے, روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے روزانہ راتوں کو, اور 14 کو چاند مکمل ہو جاتا ہے. 14 کو 14ویں کا چاند بدر جس کا نام ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. پہلے 10 دنوں میں چاند کی صورت اور رات کی روشنی کی صورت, اور اگلے 10 دنوں میں چاند کی صورت اور روشنی کی صورت, اور آخری 10 دنوں میں پھر پہلے 10 دنوں کی طرح پہلے 10 دنوں میں روشنی بڑھتی رہتی ہے, آخری 10 دنوں میں گھٹتی رہتی ہے. اگر اللہ نے کسی بھی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے تو بھی یہ ممکن ہے, اللہ توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھو میرا بنایا ہوا نظام کیسا ہے. پہلے دن چاند چڑھتا ہے کل عرجون القدیم, قرآن میں اللہ نے خود فرمایا کہ وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ایک ٹیڑھی سی کسی درخت کی ٹوٹی ہوئی شاخ ہوتی ہے. عرجون القدیم, پرانی ٹوٹی ہوئی شاخ. چاند پہلے دن کیسے ہوتا ہے نا, اور یہی بڑھتے بڑھتے ساری دنیا کو منور کر دیتا ہے. پھر گھٹتے گھٹتے اسی جگہ اللہ رب العزت توجہ یہاں یہ بھی دلا رہے ہیں کہ جس رب نے چاند کو آسمان پر, اور پھر یہ نہیں کہ ایک مہینے میں اس طرح کا ہوتا ہے اگلے مہینے میں کوئی اور ڈیزائن, جو نظام اللہ نے بنا کے چاند کو دے دیا ہے وہ قیامت تک بحال رہے گا. اور جو ذات چاند کو, اجرام فلکی کو, سورج کو جہاں لگایا اپنے مدار میں گھوم رہا ہے, چاند کو جہاں لگایا اپنے مدار میں, اور کبھی آج تک سنا ہے کہ ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا؟ کبھی نہیں ہوگا, قیامت تک نہیں ہوگا. میں پہلے ایک دن یہاں ذکر کر رہا تھا کہ ہماری ٹرینیں ٹکراتی ہیں, ٹرینوں کی لوہے کی پٹڑیاں ہوتی ہیں, لوہے کی پٹڑیوں کے باوجود انسانی غلطیاں, کانٹے بدلنے والے سے غلطی ہو گئی, ادھر سے آنے والی جس لائن پر آ رہی ہے ادھر والی کو غلطی سے اسی پہ چڑھا دیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور اب تو چونکہ ہوائی جہاز بھی بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, کبھی کبھی کسی بڑے ایئرپورٹ پر جدہ وغیرہ میں اتر کے دیکھیں
تو وہ پرانا ایئرپورٹ ہے لیکن بہت بڑا ہے. یقین مانیں کہ گزرتے ہوئے جب وہ ایئرپورٹ سے بس میں بٹھا کے جہاز تک لے کے جاتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے کسی لاری اڈے سے گزر رہے ہیں. قدم قدم پر جہاز، بے شمار جہاز. اب جہازوں کی اسی طرح ہر پورٹ پر کثرت ہے، تو یہ فضا میں بھی تو اڑتے ہیں. اور آپ کبھی کبھی سنتے ہوں گے کہ اب جہاز بھی آپس میں ٹکرانا شروع ہو گئے. لیکن یہ نظام اللہ نے جب سے بنایا ہے تب سے لے کر قیامت تک یہ جاری رہے گا اور کبھی ان کی آپس میں ٹکر نہیں ہوگی. اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں کہ جس ذات نے یہ نظام بنایا کبھی اس میں کوتاہی نہیں ہوتی. دنیا میں تم جو چاہے کر کے چلے جاؤ گے اور تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں. یا پہلے جیسے صورت میں گزرا کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، تمہیں پوچھنے والا ہے، تمہیں پوچھے گا. جس نے اتنا بڑا نظام بنایا ہوا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق ذرہ برابر ادھر ہوئے بغیر سرے میں فرق نہیں آتا چل رہا ہے، وہ تمہیں تمہاری دنیا میں جو کچھ کرو گے. قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے نا کہ جس نے وَمَن يَعْمَلْ، قرآن کریم وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے برائی کی، جس نے کوئی غلط کام کیا، قیامت کے دن وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. اللہ رب العزت حساب لینے والا موجود ہے. اس نے یہ بھی اشارہ دیا کہ ان 10 راتوں کی جو پہلے میں اور ہوتی ہیں، اگلے میں اور ہوتی ہیں، اگلے میں ایک ہی مہینے میں 10 راتیں، ان کی کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں، چاند کی کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں. ایک یہ اور زیادہ صحیح تر جو تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد ماہ ذوالحج کی 10 راتیں ہیں. ماہ ذوالحج کے پہلے عشرہ کی 10 راتیں. والشفع والوتر، اور قسم ہے جوڑی کی اور قسم ہے طاق کی. شفع کا معنی ہوتا ہے جوڑی. ہر وہ عدد جو 2 پر تقسیم ہو جائے اس کو شفع کہا جاتا ہے. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 یہ سارے 2 پر تقسیم ہو جاتے ہیں. جو بھی عدد 2 پر ڈیوائیڈ ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے شفع، اور جو 2 پر ڈیوائیڈ نہ ہو وہ ہے وتر. اب 3 ہے وہ 2 پہ تقسیم نہیں ہوتا. 2 پہ تقسیم کریں گے تو برابر نہیں ہوتا، ڈیڑھ کر وہ تو بات نہ رہی نا، ٹوٹ گیا مسئلہ. اسی طرح 5 ہے، 7 ہے، 9 ہے، اور یہی نماز وتر بھی تو یہی ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ وتر، اللہ ایک ہے، وَيُحِبُّ الْوِتْرَ، اور اللہ اکائی کو طاق کو پسند کرتا ہے. وہ ایک ہے، اکائی کو پسند کرتا ہے. یہاں جوڑی اور طاق 2 کا جو تذکرہ کیا اللہ نے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں اہل علم نے 36 اقوال نقل کیے ہیں. 36 مختلف اقوال ہیں. کسی نے یہ کہا، کسی نے یہ کہا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ اس کی تفسیر ثابت نہیں. اگر صحیح سند میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر ثابت ہوتی تو اتنے اقوال آنے کا معنی نہیں. صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ تشریح بیان کی تھی، بات ختم. لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ثابت نہیں ہے، لہذا علماء نے، علماء صحابہ نے، علماء تابعین نے، علماء تبع تابعین نے، بعد کے علماء تفسیر نے مختلف طریقوں سے قرآن کو قریب الفہم کرنے کے لیے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا. 36 اقوال تک بات پہنچ گئی کہ یہ شفع اور وتر کیا ہے. اور ان 36 اقوال میں سے جو صحیح تر قول ہے، جسے آپ آخری کہہ لیں، فائنل کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ الشفع، اور جو زیادہ مناسب بھی ہے یہاں، چونکہ ذوالحج کا مہینہ عشرہ اولا اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو یہاں مناسب ترین معنی یہ ہے والشفع، اور قسم ہے جوڑی کی 10 تاریخ کی. 10 2 پر تقسیم ہو جاتا ہے نا، 10 تاریخ شفع ہے، اور 10 وہی ہے جس کو حج اکبر کہا گیا، اور 10 وہی ہے جو کہ عید الاضحیٰ ہے، اور 10 اس عشرہ کا آخری دن ہے. 2 پر تقسیم ہو جانے والا شفع 10 تاریخ، والوتر اور طاق 9 تاریخ، اس سے ایک دن پہلے. 9 2 پر تقسیم نہیں ہوتا،
اور 9 کا مقام بھی کتنا ہے؟ اللہ رب العزت نے 9 تاریخ کا بھی خاص مقام بیان فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم، ابو داود، ترمذی اور سنن ابن ماجہ، صحیح مسلم صحیحین کی ایک کتاب، ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ، نسائی کو چھوڑ کر، بخاری اور نسائی 2 کتابوں کو چھوڑ کر جو ہمارے پاک و ہند میں معروف ہے صحاح ستہ، اس کی 4 کتابوں میں، بخاری چھوڑ دیں مسلم میں موجود ہے، نسائی چھوڑ دیں سنن اربع میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ، ایک دن کا روزہ، صوم یوم عرفہ یکفر السنتین، اگر کسی نے ایک دن کا روزہ رکھ لیا تو اللہ رب العزت اس کے 2 سالوں کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ایک دن کا روزہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ۔ اللہ رب العزت نے اگر یہاں اس دن کی یا ان دنوں کی قسمیں کھائی ہیں تو ان کا مقام بھی تو بے شمار ہے۔ ایک دن کا روزہ 2 سالوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور ایک روزہ اور ہے جس کے رکھنے والے کے 1 سال کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور وہ کون سا ہے؟ یوم عاشوراء کا روزہ۔ 10 محرم ہے، وہ بھی 10، یہاں 9 ہے اور وہاں 10 ہے۔ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھیں، اللہ رب العزت 1 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے، اور اگر یوم عرفہ کا 9 ذو الحج کا روزہ رکھیں تو اللہ رب العزت اس کے 2 سالوں کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ 1 سال گزرا ہوا، 1 سال آنے والا، جو آنے والے سال میں بندہ گناہ کرے گا اللہ پہلے ہی ان پر قلم پھیر دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ 9 تاریخ کا یوم وتر کہہ لیں، 9 تاریخ کہہ لیں، یوم عرفہ کہہ لیں، یوم عرفہ کا روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے۔ حاجی، اللہ رب العزت کا اپنا ایک خاص نظام ہے، حاجی تو احرام باندھ کر میدان عرفات میں موجود ہے۔ حاجی نے اگر صحیح طریقے سے حج کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا۔ جیسے بچہ پہلے دن دنیا میں بے گناہ آتا ہے، اسی طرح تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ حاجی کو پاک کر دیتا ہے۔ اب حاجی تو میدان عرفات میں ہے، مناسک کے حج ادا کر رہا ہے، اس کو تو اللہ نے اتنا اجر و ثواب دے دیا کہ سارے گناہوں سے پاک کر کے پہلے دن کے بچے کی طرح، نوزائیدہ بچے کی طرح اس کو پاک کر دیا۔ جو لوگ اپنے ملکوں میں ہیں اللہ نے انہیں بھی محروم نہیں رکھا۔ جو حج نہیں کر رہے چاہے میدان عرفات میں ہوں، حج نہیں کر رہے مکہ میں موجود ہیں، حج نہیں کر رہے دنیا کے کسی کونے پر موجود ہیں، اللہ نے فرمایا حاجیوں کے ساری عمر کے گناہ معاف اور تمہارے 2 سال کے معاف۔ ایک روزہ رکھ لو، 2 سال کے گناہ میں تمہارے بھی معاف کر دوں۔ 9 تاریخ کو روزہ رکھ کے باہر کی دنیا کا مسلمان حاجیوں کی یاد، حاجیوں کے ساتھ 9 عرفہ، میدان عرفات، حاجی احرام ہے نا ایک ان کے ساتھ میل جول، اللہ رب العزت نے باہر کے لوگوں کو بھی محروم نہیں رکھا کہ تمہیں 2 سال کے گناہ میں معاف کر دوں گا، تم اس دن کا روزہ رکھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو، اس دن کے روزے کو اتنا مقام دیا، اس دن کی اتنی عظمت ہے کہ اگر ایک روزہ رکھ لیتا ہے تو 2 سالوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے والشفع والوتر، جوڑی کی قسم اور طاق کی قسم، شفع کی قسم اور طاق کی قسم۔ 10 ذو الحج شفع اور 9 ذو الحج عرفہ طاق ہے، اور بعض نے مطلق کہا جوڑی کی اور طاق کی، اور بعض علماء تفسیر نے لکھا کہ اس سے مراد پوری کائنات ہے، دنیا ہے، کیونکہ دنیا میں ہر چیز یا جوڑی ہے یا طاق ہے، ہر چیز یا جوڑی ہے یا طاق ہے، اس میں پوری کائنات، ساری مخلوقات اس میں آ جاتی ہے۔ گویا کہ اللہ نے یا تو یہ کہہ لے کہ مطلق اس کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی قسم کھائی، یا کہیں کہ 10 ذو الحج یوم نحر، یوم عید الاضحیٰ، یوم حج اکبر، اس تاریخ کی قسم کھائی، یا اور ساتھ ہی وتر کی یعنی یوم عرفہ کی قسم کھائی۔ اور ان 10 دنوں میں
یہ جو 2 دن آئے 9 اور 10 کا اور باقی سارے دن بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تو اب آ گیا کہ اللہ نے 10 راتوں کی قسمیں کھائی ہیں، ولیال عشر، مطلق 10 راتوں کے علاوہ اس ذوالحج کی 10 راتیں بھی اس سے مراد لی گئیں، بلکہ زیادہ تر یہی مراد لی گئیں۔ تو راتوں کی قسم کھائی، دنوں کی قسم کھائی۔ دنوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من یوم العمل فیہن، کوئی دن ایسا نہیں ہے، ما من ایام العمل فیہن، کوئی دن ایسے نہیں ہے کہ جن میں کیا گیا عمل ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل سے بہتر ہو۔ سال میں جتنے بھی دن گزرتے ہیں دوسرا کوئی دن ایسا نہیں جن میں عمل کرنا ان 10 دنوں میں عمل کرنے سے بہتر ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ذہن میں فوراً آیا کوئی عمل ایسا نہیں جو اس دن میں کیا گیا ہو، اس کا مقابلہ دوسرے دنوں میں کیا ہوا کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ فوراً صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ جہاد تو بہت بڑا عمل ہے، جہاد آدمی اپنی ہتھیلی پر جان رکھ کر میدان میں اترتا ہے، جان اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، تو بہت بڑا عمل ہے۔ صحابہ نے فوراً پوچھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل کا مقابلہ کوئی دوسرا عمل نہیں کرتا، تو صحابی کہتے ہیں ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ بھی اس دنوں میں کیے گئے عمل کا مقابلہ نہیں کرتا؟ تو آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ۔ پہلا جملہ آپ نے فوراً یہی فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی مقابلہ نہیں کرتا، لیکن ساتھ ہی استثناء فرما دیا الا رجل خرج بنفسه وماله، ایک آدمی ہے اور وہ صرف مجاہد نہیں بلکہ رجل کون ہے؟ خرج بنفسه وماله، اپنی جان بھی لی مال بھی لیا، اپنی جان بھی ہتھیلی پہ رکھی، گھر میں جتنا مال بھی تھا وہ بھی لیا، پوٹلی باندھی اور میدان جہاد میں اتر گیا۔ خرجہ اپنے گھر سے نکلا، میدان جہاد میں پہنچا، بنفسہ ہی و مال ہی، اپنی جان لے کر اپنا مال۔ دنیا میں یہی تو سب کچھ ہے نا، مال ہے اور مال سے بھی قیمتی جان ہے۔ جان کے لیے تو ہم کیا کیا کچھ کرتے ہیں، جان کو بچانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا معروف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ، اپنی جان کو چھوڑ کر دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ اپنی جان انہوں نے بھی اس وقت الگ کر لی، گویا کہ اس کائنات کی ہر چیز حتیٰ کہ ہر رشتہ دار سے زیادہ قیمتی اپنی جان ہے۔ حضرت فاروق کہتے ہیں کہ اپنی جان کو چھوڑ کر باقی ہر چیز سے اے اللہ کے رسول آپ مجھے پیارے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، کیونکہ آپ حدیث میں ارشاد فرما چکے ہیں کہ اس وقت تک والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی آدمی مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، بیٹے بیٹیاں، والناس اجمعین سارے رشتہ دار، کوئی خالہ، کوئی پھوپھی، کوئی چچا، کوئی ماموں، سب رشتہ داروں سے بھی زیادہ پیارے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو جائیں گے آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ جب حضرت عمر فاروق اور ایک حدیث میں ہر چیز سے زیادہ پیارے، ہر چیز میں اب جان بھی آگے، نفس بھی، مال بھی، رشتہ دار بھی، ہر چیز بھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لمحہ بھر کے بعد فوراً عرض کیا یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے ہیں۔ تو فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب ایمان مکمل ہوا۔ جان تو اتنی پیاری ہے انسان کی، اب ایک آدمی جان بھی ہتھیلی پہ رکھ لے، مال بھی پوٹلی میں باندھ کے کندھے پہ رکھ لیا اور میدان جہاد میں اتر گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا عمل ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے بڑھ جائے گا۔ فَلَمْ يَرْجَعْ بِشَيْءٍ مِّنْهُمَا،
جان بھی لی مال بھی لیا، میدان جہاد میں اترا، نہ مال واپس لایا نہ جان واپس لایا، وہیں اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ اس کا یہ عمل شہادت جو ہے، اب یہ دیکھیں کہ اکیلا عمل شہادت نہیں رہا، عمل شہادت بھی ہے، ساتھ پورے مال کی قربانی بھی ہے۔ اپنی جان و مال دونوں چیزیں اگر قربان کر دیتا ہے تو اس کا عمل عشرہ ذوالحج میں کیے گئے عمل سے بڑھ گیا، ورنہ نہیں۔ صحابہ نے کہا ولل جہاد، فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ۔ تو ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل کو اللہ رب العزت نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دنوں کی، ان راتوں کی، ان اوقات کی قسمیں کھائیں، ان کا مقام و مرتبہ بیان کر دیا۔ فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی جو کہ ذوالحج کی 10 راتیں ہیں یا کوئی 10 راتوں کی، والشفع والوتر، قسم ہے جوڑی کی، قسم ہے طاق کی، وہ کوئی بھی چیز ہو، یا وہ 10 ذوالحج اور 9 ذوالحج کے روزے ہیں، دن ہیں۔ واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلے، جب وہ چلے یعنی رات داخل ہوگی تو چلنا شروع ہو جائے گی، 12 گھنٹے 10 گھنٹے 14 گھنٹے، سردیوں میں 14 گھنٹے اور گرمیوں میں 10 گھنٹے، مغرب سے لے کر طلوع آفتاب تک گرمیوں میں 10 گھنٹے رات رہ جاتی ہے اور سردیوں کی لمبی راتیں 14 گھنٹے، 4 گھنٹے کا فرق ہو جاتا ہے، لیکن داخل ہوتی ہے اور نکل جاتی ہے۔ رات کا چلنا کیا ہے کہ ادھر سے داخل ہوئی، سورج غروب ہوا رات داخل ہو گئی، سورج طلوع ہوا رات نکل گئی۔ اب یسر چلنا، رات کا آنا بھی اس میں شمار ہے اور رات کا جانا بھی، آتے ہوئے بھی چلتے آ رہی ہے، جاتے ہوئے بھی چلتے جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے رات کے چلنے، رات کے ہیر پھیر، دن اور رات کا آنا جانا، اب رات ہے، کچھ دیر کے بعد دن ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے رات کی جب کہ وہ چلے، حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں اہل عقل کے لیے ابھی قسم کی کوئی اور گنجائش باقی ہے؟ حل فی ذالک قسم، کیا اس میں قسم ہے لذی حجر، عقل والوں کے لیے، یعنی مراد یہ کہ کیا عقل مند اہل دانش کے لیے ابھی اور قسمیں چاہیے؟ فجر کی، لیال عشر کی، شفع وتر کی، واللیل اذا یسر کی، یہ 4-5 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، تو کیا ابھی اور قسم چاہیے؟ حجر کا معنی عقل، حجر کا معنی عقل، اصل میں حجر کا معنی ہوتا ہے رکاوٹ لگانا۔ یہاں عربوں میں، بلکہ ہمارے ملکوں میں بھی، پاک و ہند میں بھی یہ چیز موجود ہے، عربوں میں بھی ہے کہ اگر آدمی دماغی طور پر ذرا تھوڑا ہل جائے، دماغ کی چولیں ہل جائیں، وہ پیسے بے تحاشا ادھر ادھر خرچ کرنا شروع کر دے، تو کہتے ہیں کہ محکمہ میں جاؤ اور اس پر حجر لگوا دو، یعنی یہ آج کے بعد اپنے بینک اکاؤنٹ کو، آج کے بعد اپنی دولت کو اپنی مرضی سے خرچ نہ کر سکے، کیونکہ یہ تو جانتا ہی نہیں کچھ بھی، کہیں بھی پھینک دیتا ہے، کہیں بھی ڈال دیتا ہے، تو اس پر حجر لگوا دیا جاتا ہے۔ یہاں کورٹ کچہری میں حجر ہوتا ہے، ہمارے پاکستان انڈیا میں بھی کورٹ کچہری سے باقاعدہ ایک آرڈر لے لیتے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں تو بڑا عجیب کام کرتے ہیں۔ پاک و ہند کے ماحول میں تو ایسی واقعات کہانیاں سننے کو ملتی ہیں، تعجب ہوتا ہے کہ تندرست و توانا، عقل و ہوش اور حواس کے لحاظ سے 100% کمپلیٹ انسان، بچوں نے سازش کر کے اس کو پاگل قرار دیا اور اس کو پاگل خانے میں بند کروا دیا، کہیں بھائیوں نے پاگل قرار دیا اسے پاگل خانے میں، کہیں بیویاں اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر، عجیب و غریب قسم کے واقعات اخبارات تک میں آئے رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ قریب ہی، بہت زیادہ نہیں، ہمارے ہندوستان میں ایک واقعہ پیش آیا کہ بیوی نے بیٹے کے ساتھ مل کر شوہر کو مار دیا پیسوں کے چکر میں۔ اب بیٹے کا باپ ہے تو بیوی کا بھی تو شوہر ہے، ملنے والے دیکھیں دونوں کتنے قریبی رشتے ہیں، اور دولت دیکھیں کیا کیا رنگ دکھا رہی ہے۔
وہاں اچھے بھلے انسان کو پاگل قرار دے کر پاگل خانے میں بند کرا دیتے ہیں تاکہ اس کی دولت اپنے قبضے میں آ جائے. لیکن ہجر کا اصل معنی یہ ہے کہ آدمی پاگل ہو جائے, آدمی 100% نہ صحیح اس کے تصرفات میں, اس کے لین دین میں کچھ ایسا آ جائے کہ اسے کوئی پتہ ہی نہیں ہے, کہاں یہاں 100 ریال دینا ہے وہاں 1000 دے دیتا ہے. جب یہ پوزیشن ہو جائے گی تو ایسے آدمی پہ رکاوٹ لگنی چاہیے تاکہ وہ دوسروں کے حقوق برباد نہ کرے. یہ ہے ہجر, رکاوٹ لگانا. اور یہاں جو معنی کیا جاتا ہے ہجر کا عقل مند کے لیے کیا اور قسمیں چاہیے, تو ہجر رکاوٹ اور عقل کا آپس میں کیا جوڑ ہوا. عقل انسان کو غلط کام کرنے سے روکتی ہے, رکاوٹ پیدا کرتی ہے. اگر انسان عقل مند ہے تو غلط کام کرنے سے وہ اس کو روکے گی. انسان کو نہیں معلوم کہ قرآن میں کیا ہے, انسان کو نہیں معلوم کہ حدیث میں کیا ہے. اگر وہ صرف عقل مند ہے تو برا کام اس کے دل میں کھٹک جائے گا کہ یہ برا کام ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی یہ تعریف کی نا, وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَتَخَافُ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. گناہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں یہ خدشہ ہو کہ کہیں لوگ نہ دیکھ لیں. اب اس کے لیے قرآن, اس کے لیے حدیث, اس معیار کی بھی ضرورت نہیں ہے. دل ہی گواہ بن جاتا ہے کہ یہ چیز گناہ ہے, دل ہی مانتا ہے کہ یہ برا کام ہے. جب آپ کوئی کام کرنے لگیں اور آپ سمجھیں کہ بھائی یہ کہیں میرے کولیگ کو نہ پتہ چل جائے. حکیم صاحب تو میرے کولیگ نہیں ہے, لیکن دفتر میں بیٹھے ایسا ہی ہوگا نا کہ کہیں میرے کلیگ کو نہ پتہ چل جائے. چلے کلیگ بھی انہوں نے دکھا دیے ساتھ بیٹھے ہوئے, انہیں معلوم ہے مولویوں کے کلیگ تو مولوی ہو سکتے ہیں. مدیر کو نہ پتہ چل جائے کہ میں یہ چیز استعمال کر رہا ہوں یا میں یہ چیز اٹھا کے گھر لے جا رہا ہوں, آفس کی چیز ہے. تو یہ جب کوئی بھی چیز ایسی پکڑ کے نکلتے ہوئے, چھپاتے ہوئے, جیب میں ڈالتے ہوئے, فائل میں چھپاتے ہوئے نکلے گا, یہ اس کے دل کی گواہی ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں, میں غلط کر رہا ہوں. گناہ یہ ہے. گناہ کبھی بھی جب بھی شکل آئے گی, گناہ دل میں کھٹکے گا اور آدمی گھبرائے گا کہ کسی کو پتہ چل جائے. یہی عقل ہے. عقل روکتی ہے گناہ کرنے سے. ہجر عقل کو اسی لیے کہا گیا. اور نہیا یا نہیا یہ بھی ایک عقل کا نام ہے. اور اول النہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے اول النہا کھڑے ہوا کریں. عقل مند, سمجھدار, قرآن سنت کو جاننے والے امام کے پیچھے. ہماری عادت ہوتی ہے کہ جس کو بھاگ کر پہلے جگہ مل جائے امام کے پیچھے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارات میں بتایا ہے کہ امام کے پیچھے آدمی وہ کھڑا ہو جو صحیح معنوں میں شرعی علوم, شرعی عقول کا مالک ہو. اگر امام کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو وہ جماعت کروا سکے. اول النہا, نہا نہیا کی جمع, اس کا معنی بھی عقل اور ہجر بھی عقل. عقل کو ہجر کیوں کہا گیا؟ رکاوٹ. نہا نہیں ہے نا, روکنا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا. یہ جو نہیں روکنا ہے وہ نہا میں اور نہیا میں بھی موجود ہے اور وہ ہجر میں بھی موجود ہے. عقل انسان کو برا کام کرنے سے روکتی ہے, اس لیے اس کو ہجر کہا گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قسمیں تمہارے سامنے کھائی گئی ہیں. عقل مندو, کیا تمہیں ابھی اور قسمیں چاہیے یقین دلانے کے لیے؟ اللہ رب العزت کوئی قسم نہ کھائے, جو بات کہہ دے وہ یقینی ہے, وہ ماننا اہل ایمان کا, مسلمانوں کا فرض بن جاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کسی بات کی اہمیت کے لیے قسمیں کھا کر اس کا مقام و مرتبہ بڑھا دیتے ہیں, اس کی اہمیت بڑھا دیتے ہیں. بات کی اہمیت بڑھ گئی اور جن چیزوں کی قسمیں کھائیں ان چیزوں کی اہمیت بڑھ گئی. الم تری کیف فعل ربک بعاد, فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ الم تری کیف, کیا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, وہ گزر گئی نا. وہی الفاظ یہ ہیں, الم تری کیف فعل, وہاں ہے ربک باصحاب الفیل اور یہاں ہے ربک بعاد. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ قوم عاد جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم,
ان کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا، اور وہ قوم کون تھی؟ ارم ذات العماد، وہ قوم جو حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے 5ویں پشت کے آدمی، نوح علیہ السلام کی نسل میں سے 3رے آدمی، پوتے نوح علیہ السلام کے، لیکن اس قوم جو ہے قوم عاد، ان کے 5ویں پشت کے دادا بنتے ہیں۔ ارم نام ہے حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے کا، اور ان کی نسل میں سے یہ عادی ہیں، اور یہ ان کے 5ویں پشت کے دادا بنتے ہیں ارم۔ فرمایا کہ اس ارم قوم سے متعلقہ جو عادی ہیں ان کا تم نے انجام نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا حال کیا؟ ذات العماد، وہ عاد، وہ قوم عاد کوئی عام سے لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ بہت طاقتور قوم، بہت زیادہ لشکروں والی قوم، اور اتنی صنعت کار قوم۔ عماد عمود ہے، عمود کا معنی ستون، پلر۔ بڑے بڑے ستونوں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے ستونوں پر بلند لے جا کر بلڈنگ تعمیر کرنا یہ قوم عاد نے شروع کیا تھا۔ آج بھی تو ہے نا، نیچے ایک گراؤنڈ میں سٹور بنا لیا، ستونوں کے اوپر اٹھا لیا، زمین کے نیچے کا حصہ وہ ایک سٹور روم ہو گیا، اس کے اوپر یہ جگہ ہے، یہ گراؤنڈ فلور ہو گیا۔ اب یہ پلر ہی ہمارے کہاں کہاں چلے جا رہے ہیں۔ اب تو 100 منزلوں سے بھی بڑی بلڈنگیں بننا شروع ہو گئی نا، 100 منزلوں سے بڑی۔ ابھی جدہ میں ایک بلڈنگ بن رہی ہے، پتہ نہیں کسی کو اس کی کل منزلیں یاد ہیں یعنی کتنی ہیں۔ یہ پچھلے دنوں امریکہ کی وہ بلڈنگیں تباہ کی گئی ہیں، کتنی تھیں۔ اب انڈونیشیا میں اس سے خوبصورت بلڈنگیں مسلمان ملک میں موجود ہیں۔ یہ اب سب سے پہلے ستونوں پہ اوپر جا کر بلڈنگیں کھڑی کرنے کا جو رواج دیا وہ اس قوم نے دیا تھا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس فن تعمیر کہہ لیں، ان کی عقل، ان کی ذہانت کہہ لیں، فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ ستونوں والے تھے، ستونوں پہ وہ بڑی اونچی بلڈنگیں کھڑی کر کے دولتیں تھیں۔ اب بلڈنگ تو وہی کھڑی کرے گا جس کے پاس پیسہ ہے، پیسہ ہی نہیں ہے تو ستون کون بنائے گا، بلڈنگ کون اٹھائے گا؟ اللہ نے اشارہ دیا کہ دولت کے اعتبار سے بے شمار دولتیں، صنعت کے اعتبار سے اتنے وہ صنعت کار کے نیا کام شروع کر دیا، گویا کہ اب یہ کہیں کہ انجینئرنگ کا کام انہوں نے وہاں سے شروع کیا۔ انجینئر تو یہی کرتے ہیں نا کہ کہاں پلر لگانا ہے، پلر میں کتنا لوہا ڈالنا ہے، کیا سیمنٹ، یہ انجینئرنگ وہ شروع کر چکے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ آئے دنیا میں، انہوں نے بڑا پیسہ اکٹھا کیا، دولتیں اکٹھی کی، بڑی بلڈنگیں بنائی، ان پہ وہ بڑے فخر کرتے رہے، لیکن جب اللہ رب العزت ان کو پکڑنے پہ آیا تو ان کا کیا انجام کیا؟ 7 راتیں اور 8 دن، 7 راتیں اور 8 دن اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا، اور مسلسل اس سارے عرصے میں اتنی زوردار اللہ نے ہوا چلائی کہ ان سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کی طرف اشارہ کیوں دیا؟ 7 راتیں اور 8 دن اللہ نے ان پر، ان کا ذکر سورۃ الحاقہ میں بھی موجود ہے۔ سورۃ الحاقہ کی آیت 6 اور 7 میں اللہ نے فرمایا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور عاد قوم زبردست تیز و تند ہوا کے ساتھ غارت کیے گئے، تباہ و برباد کیے گئے۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، اللہ نے اس ہوا کو ان پر 7 راتیں اور 8 دن، یہ جو کم و بیش ہو رہا ہے اس کی سمجھ تو آتی ہے نا، 7 راتیں اور 8 دن، یہ ضروری نہیں ہے کہ 7 راتیں اور 7 ہی دن ہوں، 7 راتیں 8 دن بھی ہو سکتا ہے، 7 دن 8 راتیں بھی ہو سکتا ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک دن کے 12 گھنٹے لے لیے، باقی دنوں کے 24 گھنٹے لے لیے، یا رات نکال دیں یا دن نکال دیں تو وہ بن جائے گا 7 دن اور 8 راتیں، یا 8 دن اور 7 راتیں۔ اللہ رب العزت نے ان پر 7 راتیں 8 دن تو تیز ہوا،
ایک عذاب کی شکل میں بھیجی اور اس نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کی طرف اشارہ کر کے مشرکین مکہ کو متنبع کیا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے بارے میں انہیں کہا کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تم سے پہلے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، اگر انہوں نے میرا آخرت کا، موت کا، شریعت کا انکار کیا، نبیوں کا انکار کیا، جب اللہ ان کو پکڑنے پر آیا تو اللہ رب العزت نے پھر اتنا مضبوط پکڑا، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ تو بہت ہی سخت ہے۔ صرف ہوا، اب دیکھیں ہمیں یہی ہوا جب آرام سے چل رہی ہوتی ہے ہمارے لیے نعمت ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ہوا ہماری طرف کروں، گرمیوں کا موسم ہو، ایئر کنڈیشن سے باہر ہوں، کسی درخت کے نیچے ہیں، اب دیہاتی ماحول میں تو گرمیوں میں وہی ایئر کنڈیشن ہوتا ہے نا، درخت کے نیچے چارپائی لگی ہوئی ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں، ہوا دھیمی دھیمی ہوا چل رہی ہے، مزے سے ساری گرمیوں کا مہینے گزر جاتے ہیں۔ وہ ہوا ہمارے لیے نعمت ہے، بلکہ مطلقاً ہوا نعمت ہے، جب تک ہوا نہ ہو انسان کوئی جاندار بچ ہی نہیں سکتا، لیکن جب اللہ چاہتا ہے اسی ہوا کو عذاب بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا اپنا نظام ہے، آگ جلاتی ہے، آگ کا کام جلانا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے، اس کے لوگوں نے آگ کے اتنے بڑے الاؤ میں پھینکا، آگ نے انہیں جلایا نہیں، اللہ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم یہ تیرا لقمہ نہیں ہے، یہ جلانے کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی، بردن و سلامن۔ ہمارے بزرگ علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے برد کے ساتھ سلامن کا لفظ بھی آگ کو حکم دیتے ہوئے بردن کے ساتھ ہی سلامن کہہ دیا کہ کہیں اتنی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ ٹھنڈے ہو کر بھی تو تکلیف ہوگی نا، برف کے اوپر آدمی کتنی دیر بیٹھ سکتا ہے، یا زیادہ سردی ہو آدمی ٹھٹرنا شروع ہو جائے۔ اللہ نے بردن و سلامن، ٹھنڈی ہو جا اے نار تو گلزار ہو جا، جیسے کہ میرے ابراہیم ایک باغیچے میں بیٹھے ہوئے ہو گئی۔ اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کا بال تک بیکا نہیں کیا۔ پانی کا کام ہے بہانا، غرق کرنا، ڈبونا، مار دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم، موسیٰ علیہ السلام خود بھی ساتھ ہیں، نیل سے پار نکل گئے، پانی جہاں اللہ کے حکم سے کھڑا ہو گیا، سامنے دریا آیا، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، موسیٰ ڈنڈا مارو، اور یہ ڈنڈا وہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، بڑا مشہور و معروف عصا، جس عصا کے بارے میں فرمایا ہیا عصایا اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى۔ اے اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے۔ اللہ نے پوچھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ڈنڈا ہے اور بات ختم، اتنا ہی سوال تو اتنا ہی تھا نا، ما بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب یہ تھا کہ یہ ڈنڈا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اتنا نہیں چھوڑا، ہیا عصایا اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى، 3 جملے اور بھی کہہ دیے کہ یہ میرا ڈنڈا ہے، میں اس پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتا ہوں۔ اب ڈنڈے کے ساتھ ٹیک کہاں لگتی ہے؟ اب یہ تو کسی کو دیر تک کھڑے رہنے کا موقع ملے اور اسے ڈنڈے کی قیمت کا پتہ چلے کہ یہ کتنا سہارا بن جاتا ہے۔ بھیڑ بکریاں چلانے والے لوگ جو ہیں وہ چونکہ سارا دن چلتے پھرتے رہتے ہیں، جہاں کہیں چاہیں وہ اپنے بغل میں یہاں ڈنڈا دبا کے اس کے اوپر ٹیک لگا کے کتنا مزے سے کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں۔ فرمایا کہ میں اس پر ٹیک لگا لیتا ہوں اور اسی کے ذریعے بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی بے شمار فائدے ہیں۔ اب اور بے شمار فائدے کون کون سے ہیں؟ ایک تو یہ بھی اب آ گیا، اللہ نے فرمایا ڈنڈا مارو، پانی پیچھے کا پیچھے آگے کا آگے، اللہ نے بہترین راستہ خشک تیار کر دیا، یہ بھی تو فائدہ آ گیا۔ اور ہمارے پاکستانی انڈین مولوی حضرات جب آتے ہیں اپنی آئی ہوئی پر
جب اپنے خاص ٹون میں آ جائیں تو وہ پھر اس کے ترجمے اپنی مرضی سے کرتے ہیں. ولی یفیہ معارب اخرى. مولوی کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں, اس سے بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں, اور میرے لیے اس میں اور بھی بڑے فائدے ہیں, سامنے وہابی آ جائے تو اس کے سر پہ مارتا ہوں. اب انہوں نے تو وہابیوں کو کتنا پرانا کر دیا. ادھر ممبر پہ کھڑے ہو کے دھواں دار تقریریں کریں گے کہ وہابی کل کی پیداوار. اب یہ بات کہتے ہوئے بیچارہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ممبر پہ کھڑا بھی دھنکی میں ہے. اتنا ہوش نہیں کہ میں ان کو اتنا پرانا کر رہا. کل میں کہہ رہا تھا کہ یہ کل کی پیداوار جماعت ہے, اب میں نے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام میں جا کے پہنچا دی. کہتا ہے کہ اگر سامنے وہابی آ جائے تو میں اس کے ساتھ. غرض یہ کہ اللہ رب العزت کی اپنی منشا ہے, چاہے تو ہوا کو ہمارے لیے روح افزا جان افزا ایک نعمت بنائے رکھے, اور چاہے تو جب چاہے اسے ہمارے لیے عذاب بنا دے. آگ کا واقعہ ہے, پانی کا واقعہ ہے, چھری کا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے معاملہ میں. اللہ رب العزت جب چاہتا ہے جس چیز کو جہاں چاہتا ہے, یہ چاند یہ سورج, ہمارے لیے سورج کتنا ساری کائنات کو منور کیے ہوئے ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں آدھا سورج بے نور ہے, سلس 2/3 1/3, اور کبھی کبھی پورے کا پورا صرف نشان سا آسمان پہ رہ جاتا ہے. اللہ رب العزت سارا نور چھین لیتا ہے. چاند ہے, ساری رات کو اس نے منور کیا ہوا ہوتا ہے, جب اللہ چاہتا ہے آدھا پونا پورا, جب چاہتا ہے اس کا نور چھین لیتا ہے. اللہ جو پوری کائنات کا خالق ہے, جس میں جو صفت رکھی ہوئی ہے وہ جب چاہے اس کی وہ صفت چھین لے, وہ مالک. اس قوم کو اللہ رب العزت نے ہوا کے ساتھ تباہ کیا. ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا کا عذاب. اللہ چاہتا تو ایک لمحہ بھر میں سب کو برباد کر دیتا, لیکن ان کو تکلیفیں دے دے کر 7 راتیں. اب جو 7 راتیں کبھی اس کا خیمہ اڑ رہا ہے, کبھی آدمی اڑ رہا ہے, کبھی ٹانگ ٹوٹ رہی ہے, یک لخت مارنے سے اس طرح کی سزا اور اس طرح کا عذاب عبرت ناک زیادہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد. کیا دیکھا نہیں ہے کہ تیرے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا. ارم ذات العماد, جو کہ ستونوں والے ارم کے لوگ تھے. ارم نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تیسرے پوتے ان کے, اور اس قوم کے 5ویں پشت کے دادا. التی لم یخلق مثلها فی البلاد. فرمایا کہ وہ ایسے تھے کہ ان کی قسم, ان کی مثل دنیا میں کوئی پیدا نہیں کی گئی. اتنے بڑے بڑے قد و کاٹ کے لوگ, اتنی طاقت اتنی دولت کے مالک لوگ, لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ آگے قوم بدل رہی ہے اور ہم انشاءاللہ اس نئی قوم کا ذکر نئے درس میں کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو صحت و سلامتی سے رکھے, اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. ہندوستان کے بر صغیر کے ایک بہت بڑے عالم شیخ القرآن مولانا عبد القیوم صاحب آج فوت ہو گئے ہیں. ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت کرے, اللہ تعالیٰ ان کی بشری کوتاہیوں کو معاف کرے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. 2 سال پہلے جھارکھنڈ میں, جو بنگال کے قریب ہندوستان کا بہت بڑا صوبہ ہے, ابھی وہ نیا صوبہ بنا ہے, پہلے جھارکھنڈ صرف علاقہ اور شہر تھا. اس علاقے میں ایک بہت بڑی کانفرنس جس میں 1 ملین سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوئے. اس کانفرنس میں شیخ القرآن مولانا عبد القیوم صاحب کو ایک بہت بڑا ایوارڈ دیا گیا تھا, انعام دیا گیا تھا کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑے قرآن کے خادم ہیں. اس حوالے سے وہ آج ہمارے مابین سے اللہ رب العزت نے اٹھا لیے ہیں. اور اللہ رب العزت مسلمانوں کے جتنے بھی فوت شدگان ہیں, اللہ رب العزت سب کو معاف کرے, سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. خاص طور پر جو اہل علم اس طرح کے لوگ فوت ہوتے ہیں تو ان کے جانے سے بڑے بڑے خلا پیدا ہو جاتے ہیں. بہت بڑا کام,
بڑے حلقے قرآن کے دروس، قرآن کی تعلیم، ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، اچانک وہ آدمی اللہ جب اٹھا لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے علم کو ایسے نہیں اٹھانا، بلکہ علم والوں کو ایک ایک کر کے اٹھا لے گا، علم اٹھ جائے گا۔ تو ایسے علماء کے اٹھنے سے بہت بڑے خلا پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا کوئی نعم البدل امت کو عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کی مغفرت کرے۔ اسی طرح اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلی آیت جو ہے یہ آیت نمبر 9 ہے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، قوم ثمود کا ذکر، یہ عاد تھے، آگے ثمود کا ذکر ہے، جن کا کچھ ذکر پچھلے دروس میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم مدائن صالح کے حوالے سے ہوا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ان کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی درس سے متعلقہ سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو پتہ نہیں فصیح الدین صاحب نے کچھ کھانا منگوایا ہوا ہے یا نہیں۔ اچھا، ایک اعلان ہی ہے کہ یہاں یہ جو تفسیر کا درس کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ ہمارے بھائی سید عابد صاحب نے یہ جو ریکارڈنگ کرتے ہیں انہوں نے ایک سیٹ تیار کیا ہے، اور 19 سی ڈی ہیں، اس میں 19 سی ڈیز ہیں، اور انشاءاللہ مرکز والوں کی طرف سے گرین سگنل ملتے ہی یہ آپ سب لوگوں کے لیے یہ لائیں گے۔ انہوں نے کافی سارے سیٹ بنا کے رکھے ہیں، لیکن ابھی اصل میں پچھلی مرتبہ پروگرام تھا کہ مرکز والوں سے بات کریں گے، تو وہ کوئی یہاں اب 2 ہفتے ہو رہے ہیں، نظر ہی نہیں آ رہا۔ مولانا عبدالسلام صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے، انشاءاللہ یہ اگلے ہفتے تک ہم ان سے سگنل لیں گے، یہ اوپر سے لیں گے سگنل، اسی طرح آتا ہے آہستہ آہستہ، بات ہوئی ہے۔ یعنی دے دیں ڈی وی ڈی میں ڈال کے۔ چلیں جی عابد صاحب، آپ مزید ڈیٹیل کے ساتھ مولانا سے بات کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ایک نسخہ مل گیا۔